سکینہ نے صدا داشت میں بابا بابا دی سکینہ نے صدا داشت میں بابا بابا جلد آؤ کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا جلد آؤ کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا سو گئے جا کے لبے نہر چچا جان میرے رہ گیا سوکھا ہوا تمہیں پوزا بابا رہ گیا سوکھا ہوا تمہیں پوزا بابا جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر میرے اموں کا تڑپ جاتا ہے لاشا بابا میرے اموں کا تڑپ جاتا ہے لاشا بابا شمر اس طرح سے کرتا ہے جفائیں ہم پر پھٹ نہ جائے کہیں پھوپھیوں کا کلیجہ بابا پھٹ نہ جائے کہیں پھوپھیوں کا کلیجہ بابا میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا دی سکینہ نے صدا داشت میں بابا بابا جلد آؤ
کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ارباب فکر و نظر، محترم ناظرین و سامعین، عشرہ محرم عشرہ اولیٰ کی یہ 5ویں مجلس 1442 ہجری کی یہ 5ویں مجلس ہے، جس کو میں شیعہ زاداری چینل کے توسط سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بے شک ہم نے انسان کو ہدایت سبیل کر دی ہے، اب انسان کی اپنی مرضی، چاہے اس راستے پر چل کر میرا شاکر بندہ بن جائے یا اس راستے سے بھٹک کر کافر بندہ بن جائے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس بات پر متوجہ کر دیا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، راستے پر چلنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اختیار تمہارا ہے۔ ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہے تم جناب آدم کے راستے پر چلو یا ابلیس کے راستے پر چلو، تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہے جناب نوح کے راستے پر چلو چاہے کفار کے راستے پر چلو، تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہے جناب ابراہیم کے راستے کو اپنا لو چاہے نمرود کے راستے پر چلو، تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہے جناب موسیٰ کے راستے پر چلو یا فرعون کے راستے پر چل کر غرق ہو جاؤ، تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہے جناب عیسیٰ کا راستہ اپناؤ اور منزل ایمان کی آخری منزل تک پہنچ جاؤ، یا تم یہودیوں کے راستے پر چل کر اپنے ایمان کو سولی پر چڑھا دو، تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہے تم محمد عربی کے راستے پر چلو چاہے محمد بن عبد الوہاب کے راستے پر چلو، تمہارا اپنا اختیار ہے۔ اگر آدم کے راستے پر چلو گے تو حق کا راستہ ملے گا، اگر ابلیس کے راستے پر چلو گے تو باطل کا راستہ ملے گا، اگر ابراہیم کے راستے پر چلو گے تو حق کا راستہ ملے گا، لیکن اگر نمرود کے راستے پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہے آدم کے راستے پر چلو، چاہے ابراہیم کے راستے پر چلو، چاہے نوح کے راستے پر چلو، چاہے موسیٰ اور عیسیٰ کے راستے پر چلو، یا تم اپنی مرضی سے بھٹک کر چاہے ابلیس کے راستے پر چلو، چاہے نمرود کے راستے پر چلو، چاہے فرعون کے راستے پر چلو، تمہارا اپنا اختیار ہے۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے، چاہے تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، چاہے کفران نعمت ادا کرو، اور یہ بات میں نے آگے بھی کہی ہے کہ جو بھی میرا شکریہ ادا کرے گا میں اس کے شکریہ کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت ادا کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہے جنت کا راستہ اختیار کر لو چاہے جہنم کا راستہ اپنا لو۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، معزز سامعین و ناظرین،
پروردگار عالم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب انسان کا اپنا اختیار ہے، چاہے وہ ہدایت سبیل پر چلے یا وہ اس راستے سے بھٹک کر اپنا راستہ بنا لے۔ اللہ نے راستہ بنانے کا اختیار نہیں دیا ہے، اللہ نے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ والوں کا راستہ ہے، وہی راستہ بندگان خدا کا ہونا چاہیے۔ عزیزوں، جب تک انسان ہادی کی معرفت نہیں حاصل کرتا تب تک ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا۔ جو افراد گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں چونکہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، ہادی کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، معرفت نہ رکھے اپنے زمانے کے امام کی، اور مر جائے اسی عالم میں، اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کر لیا، مولا اس جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس جاہلیت کی موت سے مراد کفر کی موت ہے، ضلالت کی موت ہے، نفاق کی موت ہے۔ یعنی جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے اور مر جائے، وہ کافر مرتا ہے، وہ منافق مرتا ہے، وہ گمراہ مرتا ہے۔ اب اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی موت گمراہی پر نہ ہو، اس کی موت کفر پر نہ ہو، اس کی موت نفاق پر نہ ہو، تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے۔ اور معرفت رکھنا نام کا جاننا نہیں ہے، بلکہ معرفت رکھنا امام کو پہچاننا، امام کو بحیثیت امام پہچاننا ہے۔ وگرنہ امام کا نام امام کے دشمن بھی جانتے تھے، امام کب پیدا ہوئے یہ دشمن بھی جانتے تھے، امام کے والدین کون ہیں یہ دشمن بھی جانتے تھے، لیکن کیا وہ لوگ امام کی معرفت رکھتے تھے؟ وہ امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اور جو افراد امام کی معرفت نہ رکھیں اور مر جائیں تو وہ گمراہی کی موت مرتے ہیں۔ یہ رسول اسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہر فرقے والوں نے نقل کیا ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے اور یہ بات مانتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اپنے اپنے نظریے کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ کسی نے قاتل کو امام مان لیا، کسی نے ظالم کو امام مان لیا، لیکن ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ اگر بغیر امام کی معرفت کے مر جاؤ گے، بغیر امام کے مر جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے، چونکہ سب سے زیادہ معصومین کو جو نقصان ہوا ہے وہ بے معرفت افراد سے ہوا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی کہ جو افراد زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے، اگرچہ امام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں، وہ افراد امام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوئے ہیں۔ کسی گھر، کسی قبیلے میں پیدا ہو جانا معرفت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت خود رکھنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ چونکہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں، تاریخ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ جو اس منبر سے تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ قصہ اور کہانی کے طور پہ اس لیے نہیں بیان کی جاتی ہے کہ انسان اس کو بیان کرے، کچھ لوگ اس سے محظوظ ہوں، اس کے بعد ختم ہو جائے بات۔ نہیں، جو قرآن نے قصے بیان کیے ہیں، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن کہیں پر جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، کہیں پر جناب یوسف کا تذکرہ کیا ہے، کہیں پر جناب ابراہیم کا قصہ بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس قصے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ گمراہ ہو جانے والے افراد کون ہیں اور ہدایت یافتہ افراد کون ہیں، کون سے ایسے راستے پر چلے ہیں جو اپنے ہادی سے بھٹک گئے ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہادی کو پہچان نہیں پائے ہیں اور اس کی وجہ سے گمراہ ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، اور کون سے افراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھی ہے اور اس دنیا سے ہدایت یافتہ گزرے ہیں اور ان پر امام نے فخر بھی کیا ہے۔ عزیزوں، امام کی معرفت رکھنا کتنا ضروری ہے۔
امام کی معرفت نہ رکھنے والوں کی وجہ سے ہی امام کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہوا ہے، اور سب سے زیادہ معصومین کو جو نقصان پہنچا ہے وہ بے معرفت افراد کی وجہ سے۔ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ چونکہ زیادہ تر انسان ایسے تھے یا زیادہ تر مسلمان ایسے تھے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اگر معرفت امام زمان رکھتے ہوتے تو کبھی بھی جنگ جمل نہ ہوتی۔ جنگ صفین حکمیت کے فیصلے پر کیوں چلی گئی؟ کیونکہ لوگ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ امام حسن کو صلح کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ امام کے لشکر میں اکثریت ان کی تھی جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ امام حسن کے اوپر حملہ کیوں ہوا؟ چونکہ امام کے لشکر میں شامل ضرور تھے لیکن امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ جناب مسلم کوفے میں اکیلے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ کوفے کے اکثر افراد امام زمان کی معرفت نہیں رکھتے تھے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ امام حسین کو اتنے کم ساتھی کربلا میں کیوں ملے؟ کیونکہ اس دور کے افراد اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ معصومین کو خطرہ بے معرفت افراد سے ہوا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریے اور اپنے حالات کو سدھاریے اور اپنے حالات کو ان افراد کے حالات سے ملائیے اور اپنے کردار کو ان لوگوں کے کردار سے ملائیے جو با معرفت افراد تھے۔ عزیزوں، گھر کا ہونا، کسی قبیلے کا ہونا معرفت رکھنے کے مساوی نہیں ہے، بلکہ خود انسان اگر معرفت رکھے گا تو ہدایت یافتہ بنے گا۔ زبیر بن عوام جو مولائے کائنات کا پھوپھی زاد بھائی ہے، جو مولائے کائنات سے محبت بھی کرتا ہے، یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں، محبت رکھنا یا محبت کا دم بھرنا معرفت رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے افراد تھے جو مولائے کائنات سے محبت رکھتے تھے لیکن مولائے کائنات کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں اپنے زمانے کے امام سے محبت بھی کرنا ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی رکھنا ہے، کیونکہ محبت تو جواب دے دیتی ہے لیکن معرفت کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی۔ عزیزو، زبیر بن عوام جو مولائے کائنات کا سگا پھوپھی زاد بھائی ہے، مولائے کائنات سے محبت بھی رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام تشریف فرما ہے، وہیں پر زبیر بھی بیٹھا ہوا ہے، مولائے کائنات بھی تشریف فرما ہے۔ زبیر مولائے کائنات کی طرف بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رسول اسلام نے فرمایا، اے زبیر، کیا تم علی سے بہت محبت کرتے ہو؟ کہا، ہاں رسول اللہ، میں علی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کہا، کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں علی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے لیے ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں، مال بھی قربان کر سکتے ہیں۔ زبیر اپنے زمانے کا بہادر ترین انسان تھا، اپنے زمانے کا ثروت مند انسان تھا، اور وہ زبیر کیا کہہ رہا ہے؟ علی کی محبت میں میں اپنی دولت بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ وہ زبیر رسول اسلام کی وفات ہو گئی، مولائے کائنات کا ساتھ نہیں چھوڑا، چونکہ محبت رکھتا تھا، معرفت نہیں رکھتا ہے۔ محبت کا دم بھرنے والا کہیں بھی کسی بھی منزل پر امام کو تنہا چھوڑ سکتا ہے، معرفت رکھنے والا کسی بھی منزل پر امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیزو، زبیر ابھی بھی محبت کر رہا ہے، مولائے کائنات کو تنہا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ پہلے خلیفہ کی بیعت ہوئی لیکن اس نے امام علی کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہر خلیفہ کی بیعت ہو رہی ہے اور زبیر علی کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن جب مولائے کائنات کو خلیفہ بنایا گیا، مولائے کائنات کی بیعت کرنے میں یہ آگے آگے تھا، لیکن جب اس کو حکومت نہیں ملی، والی نہیں بنایا گیا، یہی زبیر جو علی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، مال قربان کرنے کے لیے تیار تھا، وہ علی کے خلاف ایک لشکر کو جمع کر لیتا ہے اور جنگ جمل ہو جاتی ہے۔ یعنی بے معرفت انسان تھا، محبت رکھتا تھا، لیکن جب اس کا ذاتی فائدہ پورا نہیں ہوا تو محبت نے جواب دے دیا۔ اگر معرفت امام زمان رکھتا تو کسی بھی منزل پر امام علی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عزیزوں، زبیر نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، معرفت اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت رکھنے والوں کو امام نے اپنا نہیں کہا ہے، معرفت رکھنے والوں کو امام نے اپنا کہا ہے۔ اگر انسان
امام کی معرفت رکھتا ہوگا، غیر بھی ہوگا، امام اپنے گھر میں داخل کر لیں گے، لیکن اگر معرفت نہ رکھتا ہوگا، گھر کا بھی ہوگا تو بے گھر کر دیں گے، اپنے گھر میں شامل نہیں کریں گے۔ سلمان کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ عرب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، عجم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر معرفت امام زمان تھی۔ معرفت امام زمان کی وجہ سے رسول اسلام نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ زبیر مولا کائنات کا پھوپھی زاد بھائی ہے، مولا کائنات کے گھر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن معرفت امام زمان نہیں رکھتا تھا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا، مگر یہ کہ جب اس کا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا، یعنی جناب سلمان فارسی معرفت رکھتے تھے، غیر تھے، عجم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن معرفت امام زمان کی وجہ سے رسول اسلام نے انہیں اہل بیت میں شامل کر لیا۔ زبیر بن عوام جو خود مولا کائنات کا پھوپھی زاد بھائی تھا، لیکن معرفت امام زمان نہیں رکھ رہا تھا، گمراہ ہو گیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت میں سے تھا، لیکن اب میرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے اگر معرفت رکھو گے تو ہم اپنے میں شامل کر لیں گے، لیکن اگر معرفت نہیں رکھو گے، اگر گھر کے بھی ہوگے تو بے دخل کر دیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، بہت حساس زمانہ ہے، یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا، چونکہ ہمارے پاس وہ آئیڈیالوجی موجود ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایسا زمانہ تھا جب بالکل ہی انسان کے پاس ایسی کوئی راہ ہموار نہیں تھی کہ وہ امام کو پہچان سکتے، لیکن آج بحمد اللہ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم تیار ہے کہ ہم امام کی معرفت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھ سکیں تو گویا ہم حق نہیں رکھتے ہیں انہیں برا کہنے کا، جو اپنے زمانے میں امام کی معرفت نہ رکھتے ہوئے گمراہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے پہلے ہی مجلس کے شروعات میں یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی نسل، کسی رنگ سے تعلق رکھنا یہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، معرفت امام زمان فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ہر زمانے میں یہ بات رائج رہی ہے کہ ایک گھر میں دو مزاج کے لوگ تھے، ایک گھر میں دو مزاج کے لوگ تھے۔ زبیر امام علی کی معرفت نہیں رکھتا ہے، لیکن ان کی پھوپھی معرفت امام زمان رکھتی ہیں۔ عزیزوں، کوفہ کیسا کوفہ کہ جس میں عجیب عجیب قسم کے افراد ہیں۔ لوگ یہ تانا ہم پر دے دیتے ہیں کبھی کبھی کہ کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا، اور اس کے بعد یہی کوفے والے امام حسین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ جملہ بے معرفت افراد شیعوں کے اوپر ایک بہت بڑا الزام، بڑا سنگین الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور شیعوں نے ہی حسین کو قتل کیا۔ بہت سنگین الزام لگاتے ہیں شیعوں کے اوپر، جبکہ وہ خود امام کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا الزام لگاتے ہیں۔ چونکہ ہم ایسے انسان کو شیعہ مانتے ہی نہیں کہ جو امام کی پیروی نہ کرے، جو امام کے مقابلے میں آ جائے۔ شیعہ کہتے اسی کو ہیں جو امام کے پیچھے پیچھے چلے، جو امام کے مقابلے میں چلے وہ شیعہ نہیں ہوتا ہے، جو امام کے پیچھے پیچھے چلے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ تمہارے اور ہمارے میں فرق یہی ہے کہ تم نے معیار ہی نہیں رکھا ہے، تم نے ہر ایک کو مسلمان بنا لیا ہے۔ ہم تو ایسے افراد کو مسلمان ہی نہیں مانتے جو امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، جو امام کے مقابلے میں آ گیا ہو۔ امام حسین کی جو جنگ ہوئی ہے کربلا میں، ہم تو ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کیا، خود رسول اسلام انہیں مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا کہا تھا کہ کیوں تم مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کر دیا ہے؟ کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے ایک جملہ کہا تھا، بغضاً لأبیک
تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہارا بغض کفر اور نفاق ہے۔ کربلا میں کون افراد ہیں؟ کربلا میں وہ افراد ہیں جن کے دل میں علی کا بغض ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں علی کی محبت انسان کو مومن بناتی ہے، علی کا بغض انسان کو کافر اور منافق بناتا ہے۔ یہ کیسے افراد ہو کہ تم لوگ رسول کی حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے ہو؟ رسول کہہ رہے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ کافر ہے، منافق ہے۔ کربلا والے کہہ رہے ہیں اے حسین ہم اگر آپ کو قتل کر رہے ہیں تو علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، یعنی کربلا میں مسلمان نہیں کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی ہے۔ کربلا میں حسین کے مقابلے میں مسلمان نہیں بلکہ کافر اور منافق تھے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رسول کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اگر رسول کی حدیث نہیں مانتے ہو تو ہم تم کو بھی مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ اگرچہ بظاہر آپ کے لحاظ سے بڑا سنگین موضوع ہے جو ایک طالب علم بیان کر رہا ہے، آپ کے ذہنوں پر بوجھ لگ رہا ہوگا، لیکن اگر تصور کریں ہمارے زمانے میں اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھیں گے تو اس حدیث کی رو سے ہمارا شمار کن میں ہو جائے گا؟ لہٰذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دور کے لوگ جیسے کہ محبت کا دم تو بھرتے تھے لیکن جب وقت پڑتا تھا تو دھوکہ دے دیتے تھے۔ ہم ان میں سے شمار ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم تصور میں بھی نہیں لانا چاہتے کہ ہم ایسے افراد کے جیسے ہو جائیں جن لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھی اور فرزند رسول کو تنہا چھوڑ دیا۔ عزیزوں، محبت کا دم بھرنا معرفت کی علامت نہیں ہے۔ جو یہ سنگین الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین کو خط لکھا اور شیعوں نے قتل کیا، کیا کوفہ حقیقت میں شیعوں کا شہر تھا؟ کیا پورا کوفہ شیعان علی سے بھرا ہوا تھا؟ اگر کوفے کی ہسٹری دیکھی جائے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کوفے والے بہت کم تعداد میں علی کے شیعہ تھے، اور جتنے فیصد علی کے شیعہ تھے اسی فیصد میں امام حسین کا ساتھ دینے کربلا بھی گئے ہیں۔ مدینے والوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا، مکے والوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا کوفے کے شیعوں نے ساتھ دیا ہے۔ جتنے پرتشت، جتنے فیصد، جتنے پرسنٹ کوفے میں شیعہ تھے اس لحاظ سے ایک بڑی تعداد کربلا میں گئی ہے اور امام حسین کا ساتھ دیا ہے۔ چونکہ پورا کوفہ شیعان علی سے نہیں بھرا تھا بلکہ دل میں محبت اہل بیت نہیں تھی، زبان پہ محبت اہل بیت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر محبت اہل بیت نہیں رکھیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ خود پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں اگر اجر رسالت چاہتا ہوں تو صرف اور صرف مودت اہل بیت ہے۔ اگر وہ دشمنی اہل بیت کا اظہار کریں تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتے۔ تو محبت کا دم بھرنے والے ایسا نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہیں، شیعہ معرفت رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ کوفے والے کیسے افراد تھے؟ اگر کوفے پر نگاہ رکھی جائے تو 17 ہجری میں خلیفہ دوم کے حکم پر عمر سعد کے بعد سعد ابن ابی وقاص نے کوفے کو آباد کیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، اگر دیکھا جائے بسانے والا کون ہے اور جس نے حکم دیا ہے، دونوں ایسے نہیں ہیں کہ جو شیعوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو آبادی کس کی زیادہ ہوگی؟ انہی کی ہوگی جن کی حکومت ہے۔ اور اس کے بعد 36 ہجری تک کوفے میں حکومت کس کی رہی؟ امام علی کی نہیں رہی ہے۔ امام علی کی تو خاموشی کا دور ہے، امام علی تو کوفہ گئے بھی نہیں ہیں۔ تو 17 ہجری سے 36 ہجری تک کس کی حکومت؟ یہی خلفائے ثلاثہ کی حکومت، 2 خلیفہ کی حکومت رہی۔ پہلے خلیفہ کے بعد یہ فوجی چھاونی تھی جو کوفہ بعد میں ایک شہر کے شکل میں ہوا، جو فوجی افراد تھے انہوں نے اپنا گھر بسایا، اور کوئی معمولی تعداد نہیں تھی بلکہ اتنی تھی کہ جب مسجد بنائی گئی ہے تو 40,000 کی تعداد اس مسجد میں آ سکتی تھی۔
اتنی بڑی مسجد بنائی گئی، اس کا مطلب ایک بڑی تعداد تھی کہ جو کوفے میں تھی۔ اب 17 ہجری سے 36 ہجری تک کتنی آبادی بڑی ہوگی، گھر والے آئے ہوں گے، بچے اور زیادہ ہوئے ہوں گے۔ لیکن عزیزوں، میں ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں کہ کوفے کے زیادہ تر افراد شیعان علی نہیں تھے۔ عزیزوں، 36 ہجری سے 40 یا 41 ہجری تک لے لیجئے، امام علی اور امام حسن کا دور رہا ہے۔ 4-5 سال کی مدت جو ہے وہ امام علی کی حکومت رہی ہے۔ اس سے پہلے 17 سے 36 ہجری تک حکومت غیر کی رہی ہے۔ اب 41 ہجری کے بعد کس کی حکومت ہے کوفے میں؟ کس کا گورنر بن رہا ہے؟ کس کا حاکم ہو رہا ہے؟ بنی امیہ کا ہو رہا ہے۔ معاویہ سے صلح کرنے کے بعد امام حسن مدینے واپس چلے گئے۔ اب کوفے میں حکومت کس کی ہے؟ والی کون بن رہا ہے؟ کوفے کا والی بنی امیہ کا بن رہا ہے۔ 41 ہجری سے 61 ہجری تک حکومت کس کی رہی؟ بنی امیہ کی حکومت رہی۔ تو کس کے افراد زیادہ ہوں گے کوفے میں؟ یا تو بنی امیہ کے خیر خواہ زیادہ ہوں گے، یا تو اس سے پہلے جو حکومت رہی اس کے خیر خواہ زیادہ ہوں گے۔ تو کوفے میں کیسے کیسے افراد نے حکومت کی ہے؟ زیاد بن ابی، جو خود عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے، اس نے حکومت کی ہے، جو شیعوں کا سخت ترین دشمن تھا، جس نے سب سے زیادہ شیعوں کو قتل کیا ہے کوفے میں۔ یعنی 50 ہجری کے بعد کچھ سال جو حکومت رہی ہے زیاد بن ابی کی، اس نے بہت زیادہ شیعوں کو، جو علی کے خاص شیعہ تھے، انہیں قتل کیا ہے، جس میں حجر بن ادے کو بھی قتل کیا ہے، اور ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے۔ اب اس مدت میں زیادہ تر شیعان علی نے یا تو کوفے کو چھوڑ دیا ہے یا زیاد بن ابی کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ تو اب تعداد کس کی ہوگی زیادہ کوفے میں؟ غیروں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ عزیزوں، جب خط لکھا گیا امام حسین کو، لاکھوں کی تعداد ہے کوفے میں، خط کتنے لکھے گئے؟ 18,000 سے 40,000 تک خط بیان کیے جاتے ہیں، کہ 12,000 تک خط بیان کیے جاتے ہیں کہ جو امام کو لکھے گئے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں 12,000 افراد خط لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اکثریت غیر کی ہے، اقلیت شیعان علی کی ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد جب جناب مسلم کوفے پہنچے ہیں تو کتنے افراد نے؟ 18,000 سے 40,000 کی تعداد بیان کی جاتی ہے جو بیعت کی ہاتھ پہ، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 20,000 کی ہے۔ لاکھوں کی تعداد جہاں پر ہو، وہاں پر اگر 20,000 افراد بیعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے 20,000 چاہنے والے ہوں گے، سب کے سب معرفت بھی رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ فرزند رسول کی حیثیت سے امام کے قریب آئے ہوں گے، لیکن اکثر کا امام کے قریب نہ آنا یا امام کے نمائندے کے قریب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کوفے میں اکثریت غیر کی تھی، شیعان علی کی اقلیت تھی، کم تعداد میں شیعان علی تھے۔ عزیزوں، اب چونکہ میں نے ایسے خاکہ بیان کیا ہے تعداد کے لحاظ سے، لیکن اگر اب دیکھا جائے کہ کیسے کیسے افراد کوفے میں تھے۔ عزیزوں، کوفے میں عثمانی فرقے کے افراد تھے، خوارج سے تعلق رکھنے والے افراد کوفے میں تھے، بنی امیہ کے نمک خوار کوفے میں تھے، مجوسی کوفے میں تھے، جو اسیر ہو کر آئے تھے وہ کوفے میں تھے، ہر طرح کے رنگ و نسل فارس کے رہنے والے کوفے میں تھے، ہر طرح کے افراد کوفے میں تھے، سب کے سب شیعہ کوفے میں تھے۔ ایسا کہیں بھی کسی بھی روایت میں نہیں ملتا۔ اب اگر یہ الزام لگایا جائے کہ شیعوں نے حسین کو قتل کیا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی تاریخ کے ساتھ، یہ ناانصافی ہوگی شیعت کے ساتھ، یہ ناانصافی ہوگی دین اسلام کے ساتھ، چونکہ کربلا میں جو افراد شیعہ تھے وہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور جو بے معرفت افراد ہیں وہ حسین کو خط بھی لکھ رہے ہیں اور حسین کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب خط لکھنے والے غیر شیعہ تھے، بعض امام حسین کی محبت بھی رکھتے تھے دل میں اور معرفت بھی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ امام حسین کی حکومت ہو اور امام حسین حق کو پھیلائیں
اور ظالم حکومت نیست و نابود ہو جائے، کوشش کر رہے تھے، لیکن سب افراد جو خط لکھ رہے ہیں سب حسین کے چاہنے والے نہیں تھے۔ خود امام حسین نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، امام فرما رہے ہیں یہ جو کوفے سے خط لکھ رہے ہیں یہ سب کے سب افراد میری محبت میں خط نہیں لکھ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ حسین آئے اور حسین کو یزید کے حوالے کر کے وہ انعام و اکرام حاصل کر لیں۔ یعنی امام حسین کو دھوکہ دینے والے افراد زیادہ تھے خط لکھنے والوں میں۔ اور کیسے افراد تھے امام حسین کو خط لکھنے والوں میں؟ ایک دو مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں۔ عمرو بن حجاج مزہجی، میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ بات کہ کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی گھر سے تعلق رکھنا معرفت رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ عمرو بن حجاج جس نے امام حسین کو خط بھی لکھا ہے، اور جب جناب مسلم کوفے پہنچے ہیں تو جناب مسلم کے ساتھ ساتھ بھی ہے، لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے جب بتاتا ہے کہ میں شیعان علی میں سے نہیں ہوں بلکہ جس کی حکومت ہوگی میں اس کا آدمی ہوں۔ عزیزوں، عمرو بن حجاج جب ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا گیا، چونکہ یہ مزہج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جناب ہانی بن عروہ، اور یہ عمرو بن حجاج بھی مزہج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، مزہجی تھا۔ جب جناب ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد ابھی تازہ کوفے میں داخل ہوا تھا، بہت زیادہ افراد اس کے ماننے والے نہیں تھے۔ اگر شیعان علی ہوتے تو کسی بھی قیمت پر عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں اپنی حکومت نہیں بنا سکتا تھا، چونکہ چند سپاہی اس کے تھے۔ اگر پورا کوفہ شیعان علی کا ہوتا تو کبھی بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر دارالامارہ میں داخل بھی ہو گیا تھا تو اسے دارالامارہ میں قتل کر دیا جاتا، لیکن دارالامارہ میں داخل ہو جانا، اس کے بعد جناب مسلم کا تنہا ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کوفے میں غیروں کی تعداد زیادہ تھی، شیعوں کی تعداد کم تھی۔ عزیزوں، یہی عمرو بن حجاج ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کو گھیرتا ہے۔ جب جناب مسلم 4000 سپاہیوں کے ساتھ دربار کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور عمرو بن حجاج کیا کہتا ہے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، اگر تم نے ہانی کو نہیں چھوڑا تو میں دربار کو آگ لگا دوں گا۔ عمرو بن حجاج اپنے قبیلے کے سردار کی محبت میں دربار کو آگ لگانے کے لیے تیار ہے، والد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، عبید اللہ ابن زیاد سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی عمرو بن حجاج جب کربلا پہنچتا ہے اور امام حسین کے خیام پر پانی بند کیا جاتا ہے، یہی عمرو بن حجاج 500 افراد کو لے کر پہرا دیتا ہے تاکہ امام حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچے، اور مسلم ابن اوسجہ کو یہی فرد جو ہے قتل کرتا ہے، قاتل ہے جناب مسلم ابن اوسجہ کا۔ مسلم ابن اوسجہ کوفے کے رہنے والے ہیں، لیکن امام حسین کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں۔ علی کا شیعہ چاہے کوفے میں رہے چاہے کربلا میں رہے امام کا وفادار ہوگا، لیکن جو محبت کا دم بھرتا ہے وہ کسی بھی منزل پر دھوکہ دے سکتا ہے۔ عمرو بن حجاج امام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہانی بن عروہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن معرفت امام زمان رکھتے تھے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے تھے۔ ہانی بن عروہ نے اپنے آپ کو قتل کروا دیا ہے، قتل ہونا گوارا کر لیا ہے، لیکن جناب مسلم کا پتہ نہیں بتایا ہے، جناب مسلم کو گرفتار نہیں ہونے دیا ہے۔ لیکن عمرو بن حجاج خود بھی گمراہ ہوا ہے اور کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے پر آمادہ بھی ہوا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، معزز سامعین و ناظرین، تصور کریں کیسے کیسے افراد تھے کوفے میں۔ اگر یہ الزام دیا جائے کہ شیعان علی کوفے میں تھے تو یہ الزام ہے شیعوں کے اوپر، چونکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے کوفے والے شیعہ نہیں تھے، کچھ افراد کوفے میں شیعہ تھے اور جنہوں نے جناب مسلم کا بھی ساتھ دیا ہے اور امام حسین کا کربلا میں بھی ساتھ دیا ہے، اور جو افراد بچ گئے تھے وہ قید خانے میں تھے یا امام کے لیے مدد جمع کرنے کے لیے شہر کے باہر گئے ہوئے تھے، اور جو افراد کوفے میں تھے اس میں حبیب ابن مظاہر نے کوفے کو چھوڑ کے کربلا کو بھی اختیار کیا ہے۔ جو شیعہ ہوگا وہ کسی بھی منزل پر امام کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جو شیعہ نہیں ہوگا وہ امام کا کبھی وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں، ایک دوسری مثال دے رہا ہوں کوفے میں کیسے افراد تھے۔ عبید اللہ ابن خرجوفی، عبید اللہ ابن خرجوفی یہ عثمانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور
جب عثمان قتل ہوا، اس کے بعد جب امام علی سے اور امیر شام سے جنگ ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو اس نے امیر شام کا ساتھ دیا اور امام علی سے جنگ کی۔ امام علی کی شہادت کے بعد یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کوفے میں آ کے رہنے لگا، لیکن جب امام حسین نے قیام کیا اور کوفے کا رخ کیا اور اس نے دیکھا کوفے کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور اگر میں یہاں پر رہوں گا یا تو مجھے یزید کا ساتھ دینا ہوگا اور امام حسین کے خلاف جانا ہوگا، کیونکہ یہ فرزند رسول ہیں، میں فرزند رسول کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جو داماد رسول کے خلاف جا چکا ہے، جانشین رسول کے خلاف جا چکا ہے، اب فکر کر رہا ہے کہ مجھے فرزند رسول کے خلاف نہ جانا پڑے۔ ایسے بے معرفت انسان تھے، جو علی کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے وہ حسین کا ساتھ کیا دے گا؟ عزیزو، اب یہ کوفہ چھوڑ کر کربلا کے نزدیک ایک جگہ تھی قصر بنی مقاتل، وہاں پر جا کے پڑاؤ ڈالتا ہے۔ جب امام کربلا کے نزدیک ہونے لگے، امام کو ایک خیمہ نظر آیا، امام نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ عزیزو، ایک آخری مثال دے رہا ہوں بس۔ عزیزو، جب امام کو پتا چلا کہ یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے، امام حجت خدا ہوتا ہے اور امام آخری وقت تک حجت کو تمام کرتا ہے۔ امام نے حجاج بن مسروق کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عبید اللہ ابن حر جوفی سے کہو کہ حسین نے فلاں مقصد کے لیے قیام کیا ہے اور حسین چاہتے ہیں کہ تم بھی حسین کے ساتھ حسین کی مدد کرو۔ حجاج بن مسروق عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے کے قریب پہنچے اور آواز دیے، عبید اللہ، تمہیں امام حسین بلا رہے ہیں، فرزند رسول بلا رہا ہے، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے ایک ہدیہ، ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جو حسین کی مدد کی صورت میں ہے۔ لیکن عزیزوں، عبید اللہ ابن حر نے کہا، اے حجاج، جب میں کوفے سے نکلا تھا تو میں نے کوفے کے حالات دیکھے ہیں، کوفہ حسین کے خلاف ہے، سب تلوار حسین کے خلاف نکل رہی ہے۔ میں کوفے سے اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں حسین کی مدد کروں، میں تو کوفے سے اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنی جان چھڑا سکوں۔ عزیزوں، حجاج بن مسروق واپس آ گیا اور کہا کہ مولا، عبید اللہ ابن حر نے منع کر دیا ہے، ابن حر نے منع کر دیا۔ امام حسین کو تعجب ہوا، امام حسین حجت خدا ہیں، امام حسین بنی ہاشم کے کچھ فرد کو اور اپنے اصحاب کو لے کر عبید اللہ ابن حر کے خیمے کے قریب پہنچے۔ امام نے کہا، عبید اللہ، حسین ابن علی تیرے خیمے کے قریب آیا ہے۔ عبید اللہ ابن حر نے جیسے امام حسین کو دیکھا، محبت کا دم بھرنا اور ہے، معرفت رکھنا کچھ اور ہے۔ اس واقعے سے بہت بڑا درس ملتا ہے تمام شیعان علی کو کہ ہمیں کیسے بننا ہے۔ عزیزوں، امام اس کے خیمے کے قریب پہنچے، محبت رکھتا ہے امام سے، محبت کا دم بھرتا ہے امام سے، فوراً دوڑتا ہوا امام کے قریب آیا، امام کے ہاتھوں کو بوسہ لیتا ہے، امام کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، جہاں خود بیٹھتا تھا وہاں پر امام کو بٹھالتا ہے۔ امام کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ اس کا خود بیان ہے کہ جب میں نے حسین کو دیکھا، حسین کے آنے کے انداز کو دیکھا تو ایسی رقت میرے طاری ہوئی، کبھی زندگی میں ایسی رقت طاری نہیں ہوئی ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا، عبید اللہ، میں فلاں مقصد کے تحت قیام کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ عبید اللہ نے کہا کہ اے حسین، میری مدد سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہدایت کی طرف لے کر چلوں۔ امام ہدایت کا چراغ ہے، امام نے کہا میں ہدایت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ ابن حر نے کہا کہ حسین، میں ابھی قتل نہیں ہونا چاہتا۔ امام نے کہا تو بڑا گنہگار ہے، میں چاہتا ہوں تیری بخشش کروا دوں۔ کہا کہ فرزند رسول، میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا تجھے میری مدد کرنی ہوگی، میں تیری بخشش کی ضمانت لیتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ میرا نفس ابھی موت کے لیے راضی نہیں ہو رہا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا کہ اے عبید اللہ، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگا کہ میری سواری لے لیجئے۔ امام نے کہا میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چل۔ کہا کہ میری تلوار لے لیجئے، میرا مال لے لیجئے۔ امام نے کہا کہ تو میرے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا، میرا نفس جو ہے، میری مرضی جو ہے وہ یہ ہے
کہ میں ابھی زندہ رہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ سعادت پا جائے گا، لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ امام نے ایک بہت عظیم جملہ کہا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا بصیرت والا جملہ، ہمارے لیے اگر بصیرت رکھتے ہیں بہت بڑا جملہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتا تو یاد رکھ، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے، ہم گمراہوں کی مدد نہیں لیتے۔ اگر تو میری مدد نہیں کر سکتا، نہ میں تمہاری سواری لینے کے لیے آیا ہوں، نہ میں تمہارا مال لینے کے لیے آیا ہوں، نہ میں تمہاری تلوار لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تو ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا تو حسین بھی تم سے مدد نہیں لے سکتا۔ یعنی اگر ہم ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے تو امام کی چاہے جتنا زیادہ خدمت کرنا چاہیں، امام ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ امام اسی وقت راضی ہوں گے ہم سے جب ہم امام کی معرفت رکھتے ہوں گے اور ہمارا ہر قدم امام کی مرضی کے مطابق ہوگا، چونکہ امام گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے۔ صلوات محمد وآل محمد پر عزیزان محترم، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم عبید اللہ ابن حر کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں یا حر ابن یزید ریاحی کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں، ہم حجاج بن مسروق کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں یا عمر بن حجاج کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں افراد جو ہیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ ایک معرفت امام زمان رکھ رہا ہے، ایک بے معرفت ہے۔ اگر محبت رکھ بھی رہا ہے تب بھی بے معرفت ہے۔ محبت کا رکھنا کمال نہیں ہے، معرفت کا ہونا کمال ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی محبت نہیں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنا ہوگا۔ صلوات محمد وآل محمد پر عزیزوں، وقت طویل ہو گیا۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بیان کرنے والی ہوتی ہیں، اور اگر اس میں زیادہ جلد بازی کی جائے تو وہ بات نہیں پہنچ سکتی جو پہنچانا چاہیں، اور ہم جیسے کم علم اور طالب علم اتنی جلدی سے یہ بات پہنچا بھی نہیں سکتے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو ایام ازاں آئے ہیں یہ ایام ازاں ہمیں حسین کے ساتھ ملا دیں۔ ایسی ایام ازاں ہونا چاہیے کہ ہم حسین کے مقصد کے ساتھ ساتھ ہوں، کیونکہ حسین نے کیا کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یعنی امام نے اگر نصرت مانگی ہے تو امام کو تلوار چلانے والے، امام کو نیزے بردار نہیں چاہیے، امام کو امام کے مقصد میں مددگار چاہیے۔ لہٰذا ہمیں امام کے مقصد میں مددگار ثابت ہونا ہوگا، ہمیں امام کی معرفت رکھنا ہوگا، ہمیں کربلا کی معرفت رکھنا ہوگا۔ جو افراد کربلا کی معرفت رکھتے ہیں وہ افراد غم بھی مناتے ہیں اور امام کے مقصد کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، اور جو صرف اور صرف محبت امام حسین رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف امام حسین کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں، امام حسین کے کربلا میں مصیبت کو دیکھتے ہیں، امام حسین کے جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتے ہیں، امام کی لاش کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر دیکھتے ہیں، تو آنسو تو ضرور بہاتے ہیں لیکن مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن جو امام حسین کی معرفت رکھتے ہیں وہ غم بھی مناتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، اور امام کے مقصد کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم میں اور آیت اللہ خمینی میں، ہم میں اور آیت اللہ خامنائی میں، ہم میں اور آیت اللہ سیستانی میں، ہم میں اور جنرل قاسم سلیمانی، ابو مہدی المحدث میں یہی فرق ہے کہ ہم نے امام حسین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے، ہم نے کربلا میں حسین کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، تو حسین کا غم نظر آیا ہے، حسین کی مظلومیت نظر آئی ہے، حسین کی مصیبت نظر آئی ہے، حسین کا جلتا ہوا خیمہ نظر آیا ہے، لیکن انہوں نے محبت کے ساتھ ساتھ معرفت کی نگاہ سے امام کو دیکھا ہے، تو انہوں نے صرف اور صرف غم نہیں لیا ہے بلکہ انقلاب لیا ہے، حسین کی ثابت قدمی بھی لی ہے، حسین کی درس حریت بھی لی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی حسین سے محبت بھی رکھنا ہوگا، حسین کی معرفت بھی رکھنا ہوگا۔ جو کربلا میں حسین سے محبت رکھ رہے تھے وہ تو ساتھ چھوڑ رہے تھے، لیکن جو حسین کی معرفت رکھتے تھے، حسین کہہ رہے ہیں شب عاشور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، اور عصر عاشور امام کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جن لوگوں کے درمیان امام نے کہا ہے، شب عاشور جس کے سامنے امام نے کہا ہے وہ امام کی معرفت رکھتے تھے، اور عصر عاشور جن کے سامنے کہا ہے وہ امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ میں کہوں گا مولا کل آپ اپنوں کو بھیج رہے تھے، آج دوسروں کو بلا رہے ہیں، تو شاید امام یہی کہیں کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں بے معرفت کتنے ہیں، با معرفت کتنے ہیں، اور میں نے
نے شب عاشور بتا دیا کہ جتنے بھی میرے ساتھ ہیں سب بامعرفت افراد ہیں، اور میں عصر عاشور میں نے دکھا دیا جتنے بھی دشمن کے لشکر میں ہیں وہ بے معرفت افراد ہیں۔ بامعرفت حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور بے معرفت حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ عزیزوں، میں پوچھوں گا کربلا والوں سے کہ جب امام حسین نے جنت کی ضمانت لے لی تھی، آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، آپ کو تو جنت مل رہی تھی، لیکن وہ لوگ یہی کہیں گے کہ اگر بے معرفت ہوتے تو اپنی جان کی پرواہ کرتے، چونکہ ہم بامعرفت ہیں تو ہم شہادت کی پرواہ کر رہے ہیں، ہم امام کی پرواہ کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے حر ابن یزید ریاحی، کیا آپ کو اپنی سرداری کی پرواہ نہیں ہے؟ تو یہی جواب دیں گے مجھے اپنی سرداری کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی پرواہ ہے۔ میں کہوں گا اے زہیر کین، کیا آپ کو اپنی تجارت کی کوئی پرواہ نہیں؟ کہا نہیں، کیونکہ ہم معرفت رکھتے ہیں، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی پرواہ ہے۔ میں کہوں گا اے وہب قلبی، کیا آپ کو اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کی کوئی پرواہ نہیں؟ تو یہی کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنے زمانے کے امام کی پرواہ ہے۔ عزیزو، جسے اپنے زمانے کے امام کی پرواہ تھی اس نے دولت کو ٹھوکر مار دی، اس نے سرداری کو ٹھوکر مار دی، اس نے تجارت کو ٹھوکر مار دی، اور جو بے معرفت افراد تھے انہیں امام حسین بلاتے رہے لیکن انہوں نے آنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ خود اس لشکر میں شامل رہے جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ عمر سعد کو امام نے خطاب کر کے کہا تھا، اے عمر سعد، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں جنت لے کر جاؤں، لیکن اس نے کہا تھا کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے، مجھے سرداری چاہیے، مجھے اپنے بچوں کی پرواہ ہے، مجھے اپنے گھر کی پرواہ ہے۔ امام نے کہا تھا میں جنت میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن جسے دنیا کی فکر تھی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی، لیکن حر ابن یزید ریاحی نے حسین کی پرواہ کی، ان کی زندگی بھی سنور گئی، ان کی آخرت بھی سنور گئی۔ جو دنیا کی فکر کرتا ہے وہ عمر سعد بنتا ہے، وہ دنیا بھی برباد کر لیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، لیکن جو بھی آخرت کی پرواہ کرتا ہے، امام کی پرواہ کرتا ہے، وہ حر ابن یزید ریاحی جیسا بنتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، جنہیں معرفت تھی اپنے زمانے کے امام کی، انہوں نے امام کو کسی بھی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑا، اور جو بے معرفت افراد تھے انہوں نے کسی بھی منزل پر امام کا ساتھ نہیں دیا۔ کبھی جنگ جمل میں امام علی کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، تو کبھی جنگ صفین میں امام کو حکمیت کے فیصلے کو منظور کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کبھی خوارج کی شکل میں امام کے لشکر سے الگ ہو جاتے ہیں، کبھی امام حسن کو صلح کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کہیں پر امام کے بھیجے ہوئے سفیر کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی امام کو قتل کرنے کے لیے کربلا آ جاتے ہیں۔ جو بے معرفت ہے کبھی بھی وہ امام کو وفادار نہیں ہو سکتا، اور جو بامعرفت ہے وہ کبھی بھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب یہ مت کہو کہ شیعوں نے حسین کو خط لکھا، بلکہ بے معرفت افراد نے حسین کو خط لکھا ہے، اور جس نے خط لکھا ہے بامعرفت میں اس نے ساتھ بھی دیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے ساتھ بھی دیا ہے، مسلم ابن اوسجا نے ساتھ بھی دیا ہے۔ یہ سب افراد کوفے سے تعلق رکھتے تھے۔ عزیزوں، جو افراد معرفت رکھتے ہیں وہ کبھی بھی امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ عزادارو، سب سے زیادہ اگر معرفت کوئی رکھتا تھا امام حسین کی تو وہ شریکت الحسین زینب اولیاء مقام، چونکہ آج 5 محرم کے عنوان سے مجلس برپا ہے۔ عزادارو، جناب زینب اس خاتون کو کہتے ہیں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن حسین کے مقصد کو فنا نہیں ہونے دیا۔ اگر زینب کربلا میں نہ ہوتی تو حسین کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی، حسین کی شہادت کے ساتھ، حسین کے جسم کے ساتھ کربلا میں مقصد بھی دفن ہو جاتا۔ اگر زینب اس مقصد کو کوفہ و شام کی گلیوں تک نہ پہنچاتی، مدینے تک وہ مقصد نہ پہنچاتی، اگر امامت کی حفاظت زینب اولیاء مقام نہ کرتی تو کبھی بھی حسین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے۔ لہٰذا جس طریقے سے حسین کا احسان ہم نہیں بھولتے ہیں، اسی طریقے سے جناب زینب کا بھی احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ زینب کو کتنی معرفت ہے اپنے زمانے کے امام کی، ذرا تصور کیجئے گا، دنیا کی کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں پر آنسو نہ بہائے؟ اور اگر زینب جیسی ماں ہو وہ اگر اپنے بچوں پر آنسو نہ بہائے تو عزادارو ذرا تصور کیجئے کیوں زینب اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہا رہی۔ پوری زندگی اگر آنسو بہایا ہے
تو اپنے بھائی حسین پر اور کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام، شام سے لے کر مدینے تک اگر زینب نے کسی پر اشک بہایا ہے تو اپنے بھائی حسین پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمنائے جناب فاطمۃ الزہرا تھی، یہ تمنائے پنجتن پاک تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر، بس آخری 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزوں، جب امام حسین کی شہادت کی خبر رسول اسلام نے جناب فاطمۃ الزہرا کو بتائی تو جناب فاطمہ زہرا نے ایک سوال کیا تھا، اے بابا، جب میرا بیٹا حسین کربلا میں ایک عظیم مقصد کے تحت قربان ہو جائے گا، بابا کیا آپ وہاں پر ہوں گے؟ تو کہا بیٹی میں نہیں رہوں گا۔ کہا کیا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا میرا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا میں رہوں گی۔ کہا بیٹی تم بھی اس وقت نہیں رہو گی۔ عزیزوں، جناب فاطمہ زہرا نے ایک جملہ کہا تھا اے بابا، جب آپ نہ ہوں گے، ابو الحسن نہیں ہوں گے، بیٹا حسن نہیں ہوگا، تو میرے بیٹے حسین پر روئے گا کون؟ عزیزوں، اگر کوئی معمولی خاتون ہوتی وہ یہ جملہ کہتی تو ہم سمجھتے کہ بیٹے کی محبت میں مامتا تڑپ رہی ہے، اس لیے ماں بیٹے کی محبت میں یہ جملہ کہہ رہی ہے، لیکن بذات الرسول کہہ رہی ہے، خواتین جنت کی سردار کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے حسین پر کون روئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی بات میں کوئی حکمت ہے۔ میں کہوں گا شہزادی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب امام حسین پر یہ مصیبت ٹوٹے گی تو امام کی ازواج ہوں گی، امام کی بیٹیاں ہوں گی، امام کی بہنیں ہوں گی جو امام پر اشک بہائیں گی، امام پر آنسو بہائیں گی، امام کو روئیں گی۔ تو شاید جناب فاطمہ زہرا آواز دیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ ہوں گی اور حسین پر آنسو بھی بہائیں گی، لیکن جس مقصد کے تحت حسین ابن علی میرا بیٹا کربلا میں قربان ہوگا، ان آنسوؤں کے ذریعے سے میرے مقصد کو آگے کون بڑھائے گا؟ میں چاہتی ہوں کوئی ایسی ذات ہو جو اس مقصد کو آگے بڑھائے، تو جناب زینب نے اس مقصد کو اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لیا۔ زینب نے کبھی بھی اون و محمد پر گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، میں پوری شہادت نہیں بیان کروں گا، 2 جملے پڑھ کر جناب زینب چونکہ عظیم مصیبتوں سے گزری ہیں، بہت بڑی مصیبتوں سے گزری ہے جناب زینب مظلومہ ترین خاتون کو کہتے ہیں۔ میں جناب زینب کی تھوڑی سی مصیبت کو پڑھوں گا۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں جب اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو جناب زینب نے اپنے لاڈلوں سے کہا، اے میرے بیٹو، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میرا اکبر شہید کر دیا جائے اور تم زندہ رہو، میری آنکھوں کے سامنے رہو، میرے بھیا حسن کی نشانی کربلا میں ماری جائے اور تم زندہ رہو۔ عزادارو، اون و محمد کو اجازت دلواتی ہیں، اون و محمد کربلا کے میدان میں آتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں کہ دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جعفر طیار کا پوتا ہے، یہ علی کا نواسہ ہے، یہ حسین اور عباس کے بھانجے ہیں۔ عزادارو، ایسی جنگ کی ہے کہ فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی ہے۔ عزادارو، دھوکے سے حملہ ہوا، اون و محمد زین سے زمین پر آئے۔ عزادارو، 2 چھوٹے چھوٹے جنازے امام حسین اور جناب عباس جناب زینب کے قریب لائے۔ عزادارو، کتنی صابرہ ہے جناب زینب، دونوں بچوں کے جنازے آ گئے۔ زینب نے کتنا بڑا صبر کیا ہے، صرف صبر نہیں کیا ہے بلکہ شکر کا سجدہ کیا ہے۔ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میرے 2 بچے تیری راہ میں کام آئے ہیں۔ عزادارو، زینب نے اپنے بچوں پر کبھی گریہ نہیں کیا۔ 11 محرم کو جب شہداء کے لاشوں کے درمیان سے اسیران اہل حرم کو گزارا گیا، ہر بیوی نے، جس نے بھی اپنے والی و وارث کا لاشا دیکھا، اپنے فرزند کا لاشا دیکھا، اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے آپ کو اسی کی لاش پہ گرا دیا، تڑپ تڑپ کے روئی ہیں۔ عزاداروں میں لیلا نے علی اکبر کا لاشا دیکھا، برداشت نہ کر سکی، علی اکبر کے جنازے پہ خود کو گرا دیا، تڑپ تڑپ کے بیان کرتے ہیں، علی اکبر تمہاری جوانی میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی۔ عزاداروں، جناب علی اکبر کے لاشے پر ام لیلا نے فریاد کیا، جناب قاسم کے پامال لاشے پر ام فروہ نے فریاد کیا، لیکن 2 چھوٹے لاشے تھے، زینب ان لاشوں پر نہیں روئی ہیں۔ جب اپنے بھائی حسین کے لاشے کو زینب نے دیکھا
دیکھا ہے، زینب سے برداشت نہیں ہوا۔ عزاداروں ایسے حالت میں حسین کا لاشا تھا، ٹکڑے ٹکڑے حسین کا لاشا تھا۔ چاہنے والی بہن نے جب اس حالت میں دیکھا، ایک جملہ کہا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ابن علی ہے؟ عزاداروں کوئی بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں نہ دیکھے جس عالم میں زینب نے اپنے بھائی حسین کو دیکھا ہے۔ عزاداروں کتنا صدمہ پہنچا تھا زینب کو، لیکن عزاداروں زینب نے کوفہ و شام میں ہر مقام پر حسین پر آنسو بہائے ہیں، کہیں پر بھی اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ شام میں جب دو سر آئے ہیں تو زینب نے اون و محمد پر گریہ نہیں کیا، حسین پر تڑپ تڑپ کے روئی ہے۔ عزاداروں زینب جب واپس کربلا پہنچی ہے، بھائی کو لحد میں دیکھا ہے۔ عزاداروں بھائی کی لحد دیکھ کر زینب کو تھوڑا سکون ملا، زینب لحد سے لپٹ گئی۔ اے بھیا آپ کے بعد مجھے بڑا ستایا گیا، کوفہ و شام میں بے پردہ پھرایا گیا، لیکن عزاداروں ایک ایسا جملہ زینب نے کہا اگر تصور کر لیں گے تو بہت تڑپ تڑپ کے روئیں گے۔ زینب کہتی ہے اے بھیا جب میں کربلا سے جا رہی تھی آپ کے جنازے کو دیکھا تھا، میں پہچان نہیں پائی تھی، میں نے پوچھ لیا تھا کیا تو ہی میرا بھائی حسین ابن علی ہے، لیکن اے بھیا کوفہ و شام کی راہوں میں تیری بہن پر اتنے تازیانے برسائے گئے ہیں، اتنے نیزے چبھوئے گئے ہیں، اے بھیا اتنے تازیانے زینب کے سر پہ پڑے ہیں، زینب کے چہرے پہ پڑے ہیں۔ اے بھیا اگر سامنے بیٹھے ہوتے اپنی بہن کو پہچان نہ پاتے، بس یہی کہتے آنت اختی زینب بنت فاطمہ، کیا تو ہی میری بہن زینب بنت فاطمہ ہے؟ عزاداروں جب زینب مدینے پہنچی، بس آخری مصائب کا جملہ، زینب جب مدینے پہنچی قبر رسول پہ پہنچی، لپٹ گئی۔ اے نانا آپ کے نواسے کو کربلا میں پسے گردن ذبح کیا گیا، اے نانا میری نظروں کے سامنے میرے ماجائے کو ذبح کیا گیا، اے نانا اے کاش کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیسے آپ کے نواسے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اے نانا انہی ٹکڑوں کے درمیان سے اسیران اہل حرم کو گزارا گیا۔ زینب جب عبداللہ کی فرمائش پر اپنے گھر پہنچی، آخری جملہ مصائب کا، عزاداروں جب زینب گھر پہنچی، عزاداروں دو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، جو زینب کربلا میں اپنے بچوں پہ نہیں روئی، جو زینب کوفے میں اپنے بچوں پہ نہیں روئی، جو زینب شام میں اپنے بچوں پہ نہیں روئی، جو زینب مدینے آ کے قبر رسول پر رسول سے فریاد نہیں کی کہ میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے، حسین کا غم منایا۔ جب زینب گھر پہ پہنچی دو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، زینب سے برداشت نہیں ہوا، کربلا کا رخ کیا۔ اے اون و محمد اے کاش آج تم مدینے میں ہوتے، تیری ماں بڑی تنہا ہے، اے اون و محمد نہ بھائی حسین کا سہارا ہے، نہ کڑی الجوان علی اکبر ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، عالم انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اچھے سے عزاداری کرنے کا موقع فراہم فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہونے قرض سے سبک دوش فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کی معرفت رکھنے والے ساتھیوں میں سے شمار فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ آن محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، آن محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، رکھ لیا دل پہ صبر کا پاتھ، روئی نہیں
نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا نازک نازک سے جسموں پر زخم وہ کھا کر آئے تھے زینب کی آنکھوں کے تارے خون میں نہا کر آئے تھے پھر بھی ان دونوں بچوں پر کوئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا خیمے کے در پہ بچوں کو لائے جب عباس و حسین دیکھو بہن آئے ہیں مقتل سے تمہارے نور عین رکھ دیا فوراً سجدے میں سر روئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا جتنے بھی لاشیں رن سے آئے سب پہ مادر روئی جون کی میت پر روئی اور حر کے جنازے پر روئی لیکن اپنے شہزادوں پر روئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا زینب مضطرہ جو ہوا ہے ایسا کسی کا حال نہ ہو ماں کے مانوں کا گلشن اس طرح پامال نہ ہو اپنا سب کچھ شہ پہ لٹا کر روئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا قید سے چھٹ کے شہر مدینہ آئی جس دم بنت علی سب کو سنائی غم کی کہانی سب سے گلے مل کر روئی اپنے گھر بھی واپس آ کر روئی نہیں زینا آن محمد کے لاشوں پر کوئی نہیں زینا آن محمد
چھوٹے مسلے دیکھے تو دل بھر آیا، ہوک کلیجے میں ایک اٹھی، ماں نے یہ رو کر فرمایا، میرے جگر کے ٹکڑوں تم پر روئی نہیں زینب، آل محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، آل محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، معاف مجھے کرنا اے بیٹوں، بہن یہ کرتی تھی زینب، اپنے دولاروں کی فرقت میں سر کو پٹکتی تھی زینب، اور یہ کہتی تھی رہ رہ کر کوئی نہیں زینب، آل محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، آل محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، عرفان و مرجان یہ ایک دکھی یا مادر کا نوحہ تھا، رو نہ سکی دل کھول کے ان کو، ناز سے جن کو پالا تھا، سہ لیے سارے خونی منظر، روئی نہیں زینب،